جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کوئی بات شروع کرنے سے پہلے یہ سب سے پہلے ایک یہ آڈیو سنیے۔ بیٹیوں کی قبر پہ لکھوانا کہ روتے گڑ گڑاتے مر گئی، مگر ہم نے ان کی ایک نہ سنی، بس اسے دوسروں کو سونپ دیا۔ اس کے ساتھ ہوئے ظلموں پر اس کو جھوٹی تسلیاں دی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو مار کے چپ کرا دیا، اتنا ڈرایا کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے نا، بیٹی بوجھ تھی ہم پر، اس لیے اس بوجھ کو اتار پھینکا۔ ہم نے فقط اپنی عزتوں کی پرواہ کی اور آج اس کی خواہشوں کو اس کے ساتھ دفنا دیا۔ جی تھوڑا سا توقف بنتا ہے اس بات کے اوپر، کسی اس طرح کی مظلوم، لاچار، بے بس انسان، وہ لڑکی ہو، عورت ہو، مرد، کوئی بھی، وہ ایک انسان ہوتا ہے، اس کی روح ہوتی ہے، اس کی انسانیت کا، اس کے وجود کا ایک احترام ہوتا ہے، اور یہ سارے کا سارا صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا شریف ہے تو اس کے ساتھ ظلم اور جبر جو ہے وہ کرنا۔ اچھا، ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 8 بھائی تھے اور ایک بہن تھی ان کی، تو مطلب ان کی ہوا کیا کہ ان کی بہن کی شادی ہوئی، تو ان بھائیوں میں سے ایک آدھ کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ تو بہرحال ان کی جب وہ شادی ہوئی تو اس گاؤں کے ماحول کے مطابق تو اس کے شوہر نے جب پہلی مرتبہ اس لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھایا جو ان 8 بھائیوں کی بہن تھی، اس نے جا کے اپنے بھائیوں کو وہ بتایا کہ جی اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ تو جو پولیس والا تھا وہ نہ صرف خود آیا وہاں پہ، بلکہ وہ سارے بھائیوں کو اور ساتھ میں پولیس کو لے کے آیا، اور سب کے سامنے اس کی ٹھکائی کی، سب کے سامنے۔ اور ٹھکائی کرنے کا مطلب کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وائلنس کا جواب وائلنس سے دیتے ہیں، تو ایک آدھ بندے کو خبر ہو جاتی ہے، اس کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ آئندہ سے میں ایسی گھٹیا حرکت نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے جواب میں، وائلنس کے جواب میں، جب وائلنس ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ طلاق لے لیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس ڈر اور خوف سے لوگ جو ہوتے ہیں، جو خاص طور سے بھائی بہن، بھائی یا باپ یا جو بھی وہ ہوتے ہیں ان کے چاہنے والے، کہ جی ہماری اس خاتون کو طلاق ہو جائے گی، تو وہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، کہ ڈیورس ہوگی تو ظاہر ہے ہم پہ ہی بوجھ بنے گی، یہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کا انجام جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مغرب نے اس کا حل کیا نکالا ہے؟ مغرب نے اس کا حل نکالا ہے تنہائی، کہ جی نہ صرف وہ عورت طلاق لے، بلکہ وہ جو بچے پیدا کرتی ہے، کبھی ایک مرد سے ایک بچہ اس نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد دوسرے مرد سے ایک اور بچہ پیدا کیا، پھر تیسرے سے کیا، تو ان بچوں کو لے کے عورت جو ہے وہ اپنی زندگی اکیلی گزارے، وہ اس کو یہ مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مغرب نے تو اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری رائے میں یہ جو حل ہے یہ دونوں حل جو ہیں، ایک تو وائلنس اور ایک تنہائی، یہ نہیں ہے، یہ دونوں حل انسان کی طبیعت سے، اس کی روح سے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی وائلنس سے زیادہ طاقت جو ہے لفظوں میں ہوتی ہے، اور لفظ بھی وہ والے نہیں، گھٹیا لفظ، گال گلوچ والے، بدتمیزی والے، وہ سارا ان لفظوں کی طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت ہوتی ہے محبت کی اور پیار کی۔ میں اسی لیے اپنے تمام جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں، جو کوئی بھی میں بات کرتا ہوں، تو اس کا وہ جو ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں، مرکز جو ہوتا ہے میرا مرکزی نقطہ یا مرکزی خیال جو ہوتا ہے، وہ محبت ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ایک کمال کی ان کی وہ ہے کہ جب ایک شخص نے ان کے نعوذ باللہ کسی نے ان پہ ہاتھ اٹھایا، تو ایک گال پہ ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے دوسرا گال آگے کر دیا،
اس کو اس کا جواب نہیں دیا تھپڑ مار کے، انہوں نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا، تو اس کو خود ہی شرمندگی ہوئی کہ یار یہ بندہ اتنا مطلب مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس نے آلریڈی لائک اس کو میں نے مارا بھی ہے اور اس نے آگے سے دوسرا گال کر دیا ہے۔ تو وہ محبت کی مار ماری انہوں نے ان کو، اور اس کے بعد لائک اچھا بہرحال ہمارے دین میں یہ یہ نہیں کہ بھئی آپ کو بدلہ لینا لائک آپ کو روکتا ہے ہمارا دین، نہیں، ہمارا دین آپ کو پورے کا پورا لائک برابر کا بدلہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جتنی زور کی آپ کو تھپڑ لگا ہوتا ہے نا، اس کے بعد اگر آپ جتنا مرضی آپ کنٹرول کر کے بھی تھپڑ ماریں گے نا، تو وہ زیادتی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی، یعنی آپ کے تھپڑ لگانے میں یا اس کے تھپڑ لگانے میں، تو وائلنس کا جواب جو ہے نا وہ وائلنس نہیں ہو سکتا، لائک یہ ناممکن ہے، لائک یہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس دنیا میں لائک صرف جنگ و جدل ہو رہی ہوتی۔ آپ اس وقت بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے یا کہیں پہ بھی آپ میری ویڈیو کو بڑے آرام سے واچ کر رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا یہ صرف اور صرف محبت کی وجہ سے ممکن ہے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ڈنڈے کا زور نہیں چلتا، یہ ڈنڈا جو ہے یہ سارا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ڈنڈے کا خوف نہ ہو تو وہ شخص جو ہے، وہ شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے، لائک اس کو ذرا تھوڑا سا آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہیے کہ یار تم نے مطلب کیا ضرورت ہے تمہیں مطلب جا کے تو جیل ویل میں ہوا کھانے کی، اور لائک کیا یعنی دیکھیں، ہم پہلے ہی اکیلے ہوتے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی ہماری روحیں اکیلی ہوتی ہیں لائک وٹ ایور، اس کے بعد پھر دوبارہ اکیلے ہو جاتے ہیں قبرستان میں جا کے۔ تو یہاں پہ ایک موقع ملا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ لائک روٹھنے کا، منانے کا، چھوٹا موٹا کوئی غلطی ہو گئی تو چلے، کسی کو دکھ دے دیا چھوٹا سا تو چلیے اس سے مطلب معافی مانگ کے تو اس کی محبت کو واپس لینے کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت چیز ہے، لائک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لائک ایک دوسرے کے قریب لائے ہیں مختلف رشتوں نعتوں کے ذریعے، لائک کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں سکتے، وہ آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کا خونی رشتہ ہوتا ہے، جیسے بھائی کا، بہن کا، ماں کا، باپ کا، چچا، تایا، بلکہ میں تو کزنس کو بھی کہوں گا کہ لائک وہ ایک ایسا رشتہ ہے، لائک اب لاکھ آپ کہیں نہیں جی، لیکن آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ، جو رشتہ توڑا جا سکتا ہے وہ اصل میں سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے، وہ ہے شادی کا یا طلاق کا، لائک وہ اسی رشتے میں آپ بنتے ہیں، اور اسی رشتے کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، اپنے آپ اور رشتے بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نازک رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو بڑی ہی لائک دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، بڑے اچھے طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ آپ کی بیٹیاں، بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی کئی آپ کے چاہنے والے، آپ جو آپ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لائک سمجھتے ہیں کہ یار یہ میری کوئی ہیلپ کریں گے یا وغیرہ وغیرہ، تو آپ اپنے آپ کو لائک ان کے لیے ہر طرح سے وہاں پہ ہوں۔ لیکن یہ جو طلاقیں ولاقیں کروانا اور چھڑوانا اور یہ اکیلی زندگی گزارنا، یہ تو مغربی حل ہے، تو یہ حل ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جناب آپ مارا ماری اور لڑائی مار کٹائی، اور ضروری نہیں کہ ایک ہوتی ہے فزیکل وائلنس، ایک ہوتی ہے وربل وائلنس، تو ان دونوں کو لائک وائلنس کسی بھی شکل میں ہو، وائلنس ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے یار سب کی محبتیں سلامت ہوں، میں اکثر یہ لکھتا ہوں ہر جگہ پہ، ہر کامنٹس کے اندر، اور سب کی شادیاں سلامت رہیں، سب کی بچے وغیرہ سب لائک ان کی زندگیاں جو ہیں ان کے اندر پیار، محبت، برداشت، صبر، حوصلہ، عقل مندی، اپنی عقل سے کہ یار میں یہ ایسے کروں تو ایسے بہتر ہو جائے، کسی سے مشورہ لے کے، کسی کو بیچ میں کسی کو ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے کہ وہ رشتہ جو ہے وہ ختم نہ ہو، اور اس رشتے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ عورت کے پاس آ کے مرد کو سکون ملتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت مرد کو سکون نہ پرووائڈ کر سکے، وہ تو پیدا ہی اسی کے ساتھ ہوئی ہے، لائک ماشاء اللہ۔ تو اور باقی رہی مرد جو ہے وہ تو آپ کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ بہت بہت زیادہ لونگ ہوتے ہیں، اور بہرحال جو بھی آپ کا پروپیگنڈا، یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے، اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، اور اپنا گھر بسا کے رکھیں،
اور اپنے آپ کو لائک تنہا نہ فیل کریں کہ آپ کہیں کسی بھی جگہ پہ تنہا نہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.